بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بندے سے مانگنا ذلت ہے، اللہ سے مانگنا شجاعت ہے۔ ہائے ہائے، بندے سے مانگتے ہیں تو ایک ذلت ہے، بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں مانگے تو شجاعت ہے۔ بندہ دے دے تو منت ہے، اللہ دے دے تو رحمت ہے۔ بندہ نہ دے تو خفت ہے، اللہ نہ دے تو حکمت ہے۔ واہ واہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی دعا کبھی رد ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دعا رد نہیں ہوتی؟ ہم تو بہت مانگتے رد ہو جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا تو اللہ اس دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے، یا کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، یا اس سے بہتر کچھ دے دیتا ہے، یا نسلوں میں عطا فرما دیتا ہے، یا قیامت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ رد کبھی بھی نہیں ہوتے، یعنی یہ طے ہے کہ دعا کرنا کبھی خسارے کا سودا ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتی۔ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی اور بڑی مصیبت کو دفع کر دے گا، یا نسلوں میں عطا کر دے گا، یا قیامت کے لیے ذخیرہ کر لے گا کہ جب انسان قیامت میں پہنچے گا تو اس کے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں ایسی ہوں گی جو اس نے نہیں کی ہوں گی۔ کہ پروردگار یہ کون سی نیکیاں ہیں؟ کہ یہ وہ دعائیں تھیں کہ جو تو نے مانگی تھی، ہم نے کسی حکمت کی وجہ سے نہیں دی تھی اور تو نے صبر کیا تھا۔ اس صبر کا آج انعام یہ ہے کہ آج وہ نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی ہوئی کہ جو نہیں کی تھی، وہ کہے گا پروردگار کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اور دعا میں بھی ہمت بلند رکھیں۔ قرآن کریم میں مختصر یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی دو آیتیں، آیت نمبر 200 اور آیت نمبر 201، اس میں کچھ ہے غیر مومنوں کی دعا، ایک ہے مومنوں کی دعا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت، وہ ہے مومنوں کی دعا، وہ ہے 201 کی آیت۔ اس سے پہلے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، پروردگار جو کچھ ہے وہ دنیا میں دے دے، آخرت کے لیے دعا نہیں ہے کوئی۔ یہ بھی دعا ہے قرآن میں کہ فقط دنیا کے لیے دعا ہے۔ اور اس کے بعد کا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، مومنوں کی دعا یہ ہے کہ پروردگار دنیا کے حسنات دے، آخرت کے حسنات دے۔ ایک شخص آیا نبی کریم کے پاس، اس نے طائف میں ایک مقام پر جب حضور لہو لہان تھے تو حضور کی خدمت کی تھی، پانی پلایا تھا۔ ایک مرتبہ آیا حضور کے پاس بعد میں اور آگے کہا آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کی خدمت کی تھی، تو اس کے عوض میں کچھ چاہتا ہوں۔ تو حضور نے کہا مانگو۔ اس نے کہا مجھے 200 بکریاں چاہیے۔ تو حضور نے سر جھکایا، کہا کاش اس نے وہ مانگا ہوتا کہ جو بنی اسرائیل کی ایک عورت نے مانگا تھا تو موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیا مانگا تھا؟ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ جاؤ، یوسف کا جنازہ ہے جو مدفون ہے فلسطین میں، وہ منتقل کر دو، مصر میں ہے، مصر سے فلسطین منتقل کر دو۔ کہا مجھے تو نہیں پتا پروردگار وہ کہاں ہے۔ کہا ایک عورت کے پاس جاؤ، اس کو معلوم ہے۔ وہ گئے وہاں پر، انہوں نے کہا کہ میں تو اس وقت بتاؤں گی کہ میری ایک اجرت ہے، وہ دعا پوری ہوگی تو وہ کیا دعا ہے؟ اللہ سے دعا مانگو اے موسیٰ کہ اللہ مجھے جنت میں آپ کی ہمراہی عطا کرے۔ رسول اللہ نے کہا کاش اس نے وہ مانگ لیا ہوتا، مل جاتا۔ آج چھوٹی چیز نہ مانگے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پروردگار تو جنت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کی ہمراہی میں عطا فرما دے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ بہت نوازش، اور ہم سب کو مجھے بھی دعا میں آپ یاد رکھیے گا۔